بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشنی اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے منہ پر تمانچہ۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا، اسی طرح کتبی اور امائلکہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون کا نام ولید بن موسیٰ بن ریان تھا۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا، اور وہ ظلم و تکبر اور سرکشی میں اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مزید یہ کہ فرعون نے اہل مصر کے مختلف گروہ بنا کر ان کے درمیان فسادات و عداوت ڈال کر تقسیم کر دیا۔ بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا مطیع و خادم بنا کر رکھا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹوں کو ذبح کروانے کا سبب یہ تھا کہ ایک بار فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام کتبیوں کو جلا ڈالا۔ جب بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی، اور جب کہنوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہہ دیا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کروانے والے فرعون کے ظلم کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 6 اور سورۃ قصص آیت نمبر 4 میں کیا گیا ہے۔ فرعون کا حکم جاری ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعونی بڑی بے دردی سے ذبح کر دیتے اور بچی کو کچھ نہ کہتے۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا اور ہزاروں نامولود بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے یکے بعد دیگرے مرنے لگے۔ یہ دیکھ کر قبطی سردار گھبرا گئے اور فرعون سے کہا کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں بوڑھے لوگ مسلسل مر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمت گار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ چنانچہ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحنس تھا، اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب یا فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ بات ڈال کر الہام فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں یہ خوف لاحق ہو کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں، وہ شکایت کریں گے اور فرعون اس فرزند کو قتل کرنے کے پے در پہ ہو جائے گا، تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریا نیل میں ڈال دینا، اور اس کے ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع نہ تھی، لیکن جب کچھ دن بعد والدہ رضی اللہ عنہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو انہوں نے ایک صندوق بنایا، اس میں روئی بچھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کیا اور اس کی درسیں روغن قیر سے بند کر دی، پھر اسے دریا نیل میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے آپ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا، تم صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتی رہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن آپ کے پیچھے چلتی رہی اور آپ کو دور سے دیکھتی رہی۔ فرعونیوں کی اس بات کی خبر نہ تھی کہ اس بچے کی بہن ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ جب اسے کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل کا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہوئی۔ فرعون کی قوم کے لوگوں نے اسے ورگلایا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کے متعلق خواب دیکھا تھا۔ ان باتوں میں آ کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے۔
یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے، اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات ان لوگوں نے مان لی اور قتل سے باز آ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کے فرزند فرعون کے ہاتھ پہنچ گئے ہیں تو یہ سن کر آپ کا دل بے قرار ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ الہام کر کے ان کا دل مضبوط رکھا کہ وہ ہمارے اس وعدے پر یقین رکھے کہ تیرے اس فرزند کے تجھے واپس لوٹائیں گے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے روک دیا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پئیں، چنانچہ جس قدر دائیاں حاضر کی گئیں ان میں سے کسی کی چھاتی آپ علیہ السلام نے منہ میں نہ لی۔ اس سے ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ کہیں اس سے کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ آپ پی لیں۔ دائیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھنے چلی گئی تھی، اور صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کے متعلق بتاؤں جو اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرعونیوں نے یہ بات منظور کر لی تو آپ اپنی والدہ کو بلانے چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے، اور فرعون آپ علیہ السلام کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ تشریف لائیں آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آ گیا، اور آپ علیہ السلام نے ان کا دودھ نوش فرمایا۔ فرعون نے کہا تم اس بچے کی کیا لگتی ہو؟ اس نے تیرے سوا کسی اور کا دودھ کو منہ بھی نہ لگایا۔ انہوں نے کہا میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم طیب ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے اور وہ عورتوں کا دودھ نہیں لیتے جبکہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مکان پر لے گئیں۔ جو اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور انہیں اطمینان کا عامل ہو گیا، یہ فرزند ضرور نبی بنے گا۔ بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے اس کے منہ پر تمانچہ مار دیا۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر آسیہ نے کہا اے بادشاہ، یہ ابھی بچہ ہے، اسے کیا سمجھ، اگر تو تجربہ کرنا چاہے تو تجربہ کر لے۔ چنانچہ اس تجربے کے لیے ایک طشت میں آگ کے انگارے اور ایک طشت میں سرخ یاقوت آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت لینا چاہا مگر فرشتے نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ علیہ السلام کے منہ میں دے دیا، جس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی وقت کے فرعونوں کے منہ پر تمانچہ مارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔